عام لوگوں کو شاید اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کوئی تقریباً 13-14 برس پہلے وجود میں آیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں جو ناجائز ذرائع سے کمایا گیا پیسہ یا دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والا پیسہ، اس پہ نظر رکھی جا سکے، اور اس حوالے سے دنیا بھر کے جتنے بھی اس کے رکن ممالک ہیں ان کے بینکنگ قوانین کو بہتر کیا جائے، سخت کیا جائے. اور پاکستان بھی 2008 سے خاص طور پہ ایف اے ٹی ایف کی مائکروسکوپ کے نیچے تھا، کیونکہ یہاں پہ جس انداز میں بینکنگ ہوتی رہی ہے، جس انداز میں بینکوں کے ذریعے ناجائز کاروبار ہوا ہے، ٹی ٹیز کا، منی لانڈرنگ کا اور سمگلنگ کے، کرپشن کے پیسے گئے ہیں، تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہی ہونا تھا کہ پاکستان کو جس طرح جون 2018 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا، اس سے پہلے پاکستان نے بڑی کوششیں کی، کچھ اقدامات بھی کیے، ایسا نہ ہو، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ، انہوں نے جون 2018 تک ایف اے ٹی ایف کے معاملے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں. وہاں سے بار بار وارننگز آتی رہیں، کہا جاتا رہا کہ آپ کے بینکنگ کے نظام میں بہت سکم ہے، بہت ہولز ہیں، اس کو آپ پلگ کریں. اور نتیجہ تک کیا ہوا؟ اس میں ہمارے ایک سابقہ وزیر خارجہ نے بھی بڑا اس میں عملی کردار ادا کیا. کچھ دوست ملکوں نے بڑی کوششیں کی تھی کہ گرے لسٹ میں ہم نہ جائیں، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا، پتہ نہیں کس عالم میں تھے وہ، ایک ٹویٹ کیا کہ انشاءاللہ ہم گرے لسٹ میں نہیں جائیں گے. پھر اس پہ باقاعدہ شکایت کی بھارت نے، امریکہ نے. چین اس وقت ہمارے ساتھ تھا، لیکن اس وقت چین کی جو چیئر پرسن تھے، کو چیئر، ان کو بھی پھر ان کی بات ماننی پڑ گئی، پاکستان کو اب گرے لسٹ میں ڈالنا ہے. اب کیوں ڈالا؟ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال کے شروع میں جی آئی ٹی کی کچھ رپورٹس آئی تھی، اور اس میں کوئی بے شمار اکاؤنٹس کی بات ہوئی تھی، کئی ہزار اکاؤنٹس کی، جہاں سے کرپشن کے پیسے بالکل چینلائز کیے گئے تھے. سندھ بینک تھا، سمٹ بینک تھا، یو بی ایل تھا، اس میں کوئی 12,000 کے قریب اکاؤنٹس تھے. اس میں جب چھان بین کی گئی تو کافی سارے اکاؤنٹس وہ جا کے اومنی گروپ سے مل رہے تھے جو کراچی میں بیس تھا. اب پاکستان کا مسئلہ یہ رہا کہ اس میں چونکہ اور جے آئی ٹی کے رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایک کوئی کھوکھے والا ہے تو اس کے اکاؤنٹ سے 1 ارب روپے نکل آئے، کوئی شخص دوسرے جہاں میں پہنچ چکا ہے اس کے اکاؤنٹ سے 50 کروڑ 75 کروڑ نکل آئے. تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ تو گیا، نہ پکوڑے والے کو پتہ ہے، نہ چاٹ والے کو پتہ ہے. ان کے نام پہ ٹیٹیاں بھی آتی رہی ہیں، ان کے نام پہ وہ پیسے جو کہ مختلف ٹھیکوں کی صورت میں، پرمٹس کی صورت میں ایک بینک میں جاتے ہیں، دوسرے تیسرے سے چوتھے بینک میں. اب یہ وہ معاملات تھے جس پہ نظر رکھنی تھی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے. فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اسٹیٹ بینک کے بعد ایک انتہائی اہم ادارہ ہے جس کا بنیادی کام انہی امور پہ نظر رکھنا ہے، اور تمام بینک اس کے نیچے کام کرتے ہیں. اور ایک بنیادی ایک قانون تھا، وہ یہ کہ جس بینک سے بھی 20 لاکھ یا اس سے زیادہ کا کیش ویڈرال ہوگا، یعنی کوئی اس بینک سے 20 یا 20 لاکھ سے زیادہ پیسے نکالے گا، تو وہ بینک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو رپورٹ کرے گا. لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ چونکہ گزشتہ دور حکومت میں ہمارے بڑے زبردست حکمران تھے، ان کی موجودگی کے باوجود بڑے بڑے ایک دن میں 20-20 30-30 کروڑ کا کیش نکالا گیا بینکوں سے. اور یہ باقاعدہ ایک ایسی آڈٹ کیا تھا اسٹیٹ بینک نے خود، جی آئی ٹی رپورٹ سے پہلے اسٹیٹ بینک نے ایک آڈٹ کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل تیار کیسز ہیں چند بڑے لوگوں کے خلاف. وہ رپورٹ انہوں نے پھر سیف میں رکھ دی، سیل کر دی. اس کے بعد پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی آ گئی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے وزیر خزانہ سابقہ اسحاق ڈار صاحب، ایک قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں سابقہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے. اب انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ جی پاکستان سے روزانہ کتنے کروڑ کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یعنی یہاں سے غیر قانونی ذرائع سے ہنڈی کے ذریعے، حوالے کے ذریعے پیسے جا رہے ہیں بیرون ممالک، اور وہ بھی ڈالرز کی صورت میں. آپ یقین کیجئے یہ جب سب لوگ باہر آئے ہیں اس اجلاس کے بعد، تو ڈار صاحب نے تمام لوگوں کی موجودگی میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، حالانکہ اسٹیٹ بینک کے خود مختار ادارہ ہے،
پبلک میں جھاڑ دیا کہ آپ کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب وہ دن اور ان کی ریٹائرمنٹ تک کا دن، یعنی جو گورنر صاحب تھے، انہوں نے دوبارہ پھر منہ نہیں کھولا. انہوں نے اتنا وہ ڈر گئے کہ پبلک میں میری بے عزتی ہو گئی. اب اس کا بنیادی میں لبِ لباب یہ ہے کہ اس قسم کے کاموں پہ پردہ داری ہوتی رہی ہے. ایک دوسرے کو تمام اشرافیہ جو تھے وہ اکاموڈیٹ کرتے تھے. پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں سے 30 40 50 کروڑ ادھر ادھر ہو رہا ہے روزانہ، لیکن ایکشن اس پہ کوئی نہیں لیا گیا. اور بالآخر ہمیں پھر جون 2018 میں یہ گرے لسٹ میں جانا پڑ گیا. اس پہ شور شرابہ بھی بہت ہوا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوا کہ پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا. اس کے ذریعے بہت سارے ہمارے سکم تھے قانونی یہ بینکنگ کے نظام میں جو کافی اب بہتر ہو گئے ہیں. اور پھر کرنا پڑا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں اور اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے پڑے. اچھا، نیب اور ایف اے ٹی ایف کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں کیا کوئی گیو اینڈ ٹیک ہے یا کیا مفادات ہیں اپوزیشن؟ دیکھیے، وہ تو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد بنا لی ہے اپوزیشن جماعتوں نے. نیب کا مسئلہ تو اپوزیشن کی چند شخصیات کو چھڑانے سے متعلق، ان کے مفادات سے وابستہ ہے. ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ جو ہے اس کے حوالے سے قانون سازی، وہ پاکستان کے مفادات سے ہے. یعنی پاکستان کے مفادات تو میں سمجھتا ہوں سب کو مقدم ہوں گے، بالکل. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس پہ تو میرا خیال ہے کسی سودا بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے نا، میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس یہ تھی کہ نیو یارک میں حبیب بینک کی برانچ کو $225 ملین کا جرمانہ ہوا. 225 میں یعنی 33-34 ارب روپے کا جرمانہ ان کو ہوا، کیونکہ انہوں نے کوئی $200-250 ملین اس نوعیت کے ان کے ٹرانزیکشنز ہوئیں جن کا براہ راست تعلق ایسے افراد یا گروہوں کے ساتھ تھا جن پہ شک تھا کہ ان کا تعلق القاعدہ سے ہے، یعنی یا اسمگلنگ یا کرپشن کے الزام میں. اس طرح ہمارے ایک اور بینک ہے حبیب بینک، دبئی میں ایک برانچ تھی، اس کو بہت بڑا جرمانہ کیا. اور ہمارے اسٹیٹ بینک نے بھی ان کو جرمانہ کیا، کیونکہ ایسی ٹرانزیکشنز تھیں کہ انہوں نے چھان بین نہیں کی. جان پہچان کے لوگ ہوں گے، دوست احباب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن ثابت تفتیش کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ بالواسطہ طور پہ دہشت گردی کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک کو وہاں بھی جرمانہ ہوا، نیو یارک میں، دبئی میں، اس کے علاوہ 2-3 اور بینک ہیں ان کو بھی جرمانہ ہو چکا ہے. تو بڑا اچھا ہے کہ جو جون 2018 میں پاکستان کو ایک 27 نکاتی ایکشن پلان ملا ایف اے ٹی ایف کی طرف سے، اس پہ بڑی میں خوش ہوں بطور پاکستانی کہ عمل درآمد ہوا. بینکاری نظام اس سے بہت بہتر ہوا ہے. بہت سارے اس کی وجہ سے ہم کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دستخط میں مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے سرکاری طور پہ کہ کوئی 27 میں سے 14 یا 15 نکات پہ مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے. باقی اکثر نکات پہ جزوی طور پہ عمل درآمد ہوا ہے. لیکن امید ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف، جو فائنینسنگ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، کرپشن، یہ ان کے راستے مسدود کرنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پہ جو عمل درآمد ہے وہ جاری رہے گا. اگر اب پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ بھی جاتا ہے، اس کے باوجود یہ عمل درآمد جاری رہنا چاہیے.